आप सबको सलाम। प्रोग्राम आपके लिए खुशखबरी में खुश आमदीद। मैं मुबशिर केवन वैगनर हूँ और मैं वैगनर मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल से मुबशिर जोशुआ वैगनर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सन 2000 से यसु मसीह की खुशखबरी को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं और हमें इसका बहुत ही अच्छा जवाब मिला, क्योंकि हजारों लोगों ने यस्सु के साथ अहद को बांधा है, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और खुदावंद के आसमान की उम्मीद को कबूल करते हैं। और आज हम आपकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं। अगर आप उन लोगों के मुतालिक कहानियों को पढ़ना चाहें और उन कामों की वीडियोस को देखना चाहें तो बराए मेहरबानी हमारी वेबसाइट पर जाएं, जिसका एड्रेस स्क्रीन पर आ रहा है, wagnerministries.org। और अगर आपकी कोई दुआ या दरखास्त हो तो हम आपकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं कि आप हमें ईमेल करें इस पते पर जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, prayer@wagnerministries.org। हमें दुआ करना बहुत पसंद है और हम दुआ करते हैं और ईमान रखते हैं कि खुदा यसु मसीह की कुदरत से मौजज़ात दिखाता है। और अगर आपके पास अपनी या अपनी फैमिली के लिए कोई दुआ या दरखास्त है तो हमें लिखने से शर्माए नहीं, हमें दुआ करना अच्छा लगेगा। अब हम आपको दावत देना चाहते हैं कि आप इस पैगाम को सुने जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए बाबरकत और हौसला अफजाई का सबब बनेगा। जैसे ही आप इस पैगाम को देखते हैं तो इसके लिए अपने दिलों और जहनों को खोलें, जरूर आपसे कलाम करे, लुत्फ अंदोज हों। मैं आपको आज खुदा के कलाम में से अपनी पसंदीदा कहानी बताने के लिए बहुत ही ज्यादा पुरजोश हूँ। आप जानते हैं कि ये बिल्कुल ही सच्ची कहानी है। ऐसा हकीकत में बहुत सदियों पहले हुआ था, जब यस्सु जिंदा वाहिद खुदा जमीन पर आया था। मेरा ईमान है कि खुदा आज इस कहानी को आपकी जरूरतों के मुवाफिक जबरदस्त तरीके से कलाम करने के लिए इस्तेमाल करने को है। चलें देखते हैं कि क्या हुआ। एक दिन एक औरत कुएं पर पहुंची, लेकिन ये खातून कोई आम औरत नहीं थी और वो कुआं भी कोई आम कुआं ना था। आप देखें कि ये औरत दोपहर के वक्त कुएं से पानी भरने जाती है, दोपहर के वक्त जब सूरज बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। अगर आप में से कोई ऐसी जगह रहता हो जहां लोग इज्तमाई तौर पर कुएं पर से पानी भरते हों, और आपको पता होगा कि ये बहुत ही गैर मामूली होता होगा। क्यों? इसका एक ही सबब होगा। दोपहर का वक्त बहुत ही ज्यादा गर्म तरीन वक्त होता है। ये ऐसा वक्त होता है कि जब आप कभी भी पानी भरना नहीं चाहेंगे। इलाके की बाकी औरतें भी अपने खानदान के लिए दिन में 2 मरतबा कुएं पर पानी भरने जाती थीं, एक मरतबा सुबह में और एक मरतबा शाम में, क्योंकि दोपहर की तपती धूप से वो बचती थीं। लेकिन ये औरत ऐसी नहीं। क्यों? क्योंकि ये औरत वो सब कुछ करना चाहती थी जो वो कर सकती थी, और ये औरत बाकी दूसरी औरतों से मिलने से गुरेज करती थी। इसलिए उसने उस वक्त का इंतखाब किया जब कोई दूसरी औरत वहां नहीं होती थी। वो अपना काम अकेली ही कर रही होती थी। अब ये औरत इलाके की दूसरी औरतों से मिलने से क्यों गुरेज करती और कतराती थी? एक बार फिर जवाब बहुत ही सादा है, क्योंकि ये औरत जिनाकारी की जिंदगी जी रही थी। जब इस कहानी में आगे चलकर यसु मसीह आता है तो वो इस हकीकत को औरत पर और हम पर जाहिर कर देता है। उनकी बातचीत में औरत अभी भी यस्सु को बता रही होती है कि वो बगैर शौहर के है। तब यस्सु उससे ये बात कहता है कि तूने ठीक कहा कि तू बेशौहर है, क्योंकि हकीकत यह है कि तू 5 शौहर कर चुकी है और जिस आदमी के साथ तू अब है वो तेरा शौहर नहीं है। जो तूने कहा बिल्कुल सच है। वाह, क्या आपकी समझ में आया? वक्त गुजरने के साथ साथ ये औरत जो कुएं पर थी, उसने 5 आदमियों के साथ जिनसी गुनाह किए थे। दरअसल वो एक ऐसी औरत थी कि कोई भी उस इलाके में उसका शौहर आसानी से बन सकता था, और जो औरतें उस कुएं से हर रोज पानी भरने के लिए आती थीं, इसीलिए वो उन औरतों से मिलने से गुरेज करती थी, क्योंकि हकीकत यह है वो औरतें भी इसके इन कामों की वजह से इससे सख्त नफरत करती थीं। उस औरत को भी उनसे मिलकर शर्म आती और उसको अपने गुनाह याद आते थे। सो ये औरत जो कुएं पर आई एक जानिया की मानिंद थी, और शायद उसके दिल में कभी यह ख्याल ना आया हो, लेकिन उसके बर्ताव से ऐसा ही मालूम होता था कि वो ऐसी ही थी कि जैसे कि वो एक खौफनाक और वसी जिनसी गुनाह की गिरफ्त में हो। यही वजह थी कि पूरे इलाके में उसका रुतबा ऐसा था कि कोई भी उसके नजदीक
نہ جانا چاہتا تھا کیونکہ سب لوگ اس کے کردار سے واقف تھے۔ وہ ایک نیچی ذات کی تھی، وہ ایک زانی تھی، وہ اچھوت نہیں تھی۔ آج آپ اپنے آپ کو کیسا دیکھتے ہیں؟ شاید اس کہانی کو سنتے ہوئے آپ اپنے آپ کو اس عورت کی مانند دیکھتے ہوں یا شاید نہ دیکھتے ہوں۔ کیا آپ نے بھی ایسے کام اپنی زندگی میں کیے ہیں جن کے لیے آپ کو کچھ فخر نہ ہوتا ہو؟ کیا آپ نے بھی اپنے علاقے میں یا جہاں پر آپ رہتے ہیں، اپنے شہر میں نامحرم مرد یا عورت ہونے کے لیے ایسا رتبہ بنایا ہوا ہے؟ کیا آپ نے ایسے کچھ کام کیے ہیں جس کے لیے آپ شرمندہ ہوتے ہوں اور اب سمجھتے ہوں کہ آپ خدا سے بہت دور جا چکے ہیں اور خدا اب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا؟ دوستو، اگر آپ آج ایسے ہیں تو میرے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ اس کے پاس آپ کے لیے معافی موجود ہے، اسی طرح جیسے بہت عرصہ پہلے اس کنویں پر آئی ہوئی عورت کے لیے موجود تھی، اور یہ معافی صرف یسوع کے پاس موجود ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس عورت کی کہانی میں آگے کیا ہوا۔ وہ اکیلی عورت دوپہر کے وقت کنویں پر پانی بھرنے کو گئی، تب اس کی زندگی میں یسوع مسیح کی خوبصورت آمد ہوئی۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ یسوع اس عورت کے پاس گیا اور پینے کو پانی مانگا۔ یہ ایک سادہ سی مگر غیر معمولی اور یہاں تک کہ مکروہ سمجھی جانے والی درخواست تھی۔ آپ دیکھیں کہ ان دنوں یسوع کی طرح کے اچھے آدمی کبھی بھی اس عورت کے پاس پانی کی درخواست نہ کرتے، اور خاص طور پر اس عورت سے۔ اگر کوئی اور آدمی اس عورت سے بات کرتا تو پانی سے بڑھ کر کچھ اور درخواست کرتا، اور اسے کسی اور چیز کی پیاس ہوتی۔ اور ظاہر ہے کہ یسوع ان باتوں کی تلاش میں نہ تھا، کیونکہ وہ کوئی عام آدمی کی مانند نہ تھا۔ یسوع کی اس درخواست نے عورت کو منتشر کر ڈالا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اسے تو اس سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی وہ کر رہا تھا۔ یہ اجنبی سا آدمی کون ہے؟ خیر، اس کا پتہ اسے جلد ہی چل گیا۔ یسوع نے فوراً سے اس کی روحانی ضرورت کو پہچان لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے جس چیز کی ضرورت تھی صرف وہی دے سکتا تھا، وہ اس کے گناہوں کی معافی کے متعلق بتانے لگ گیا، جو کہ صرف وہی دے سکتا تھا، اور اس کی اس معافی کا انجام اس کی نجات تھا۔ ایک بار اگر وہ اسے حاصل کر لیتی تو اسے ہمیشہ کی زندگی ملتی۔ واہ، کتنا زبردست مکاشفہ اس پر کھلا۔ وہ آدمی نہ صرف پانی کے بارے میں اس سے بات کر رہا تھا، بلکہ وہ اسے بتا رہا تھا کہ ایک رستہ ہے جس سے اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ وہ عورت ناقابل معاف نہیں تھی، اور پھر وہ یہ سن کر اور بھی زیادہ حیران ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اس کے گناہوں کی معافی کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہو سکتا ہے، یعنی آسمان کی امید اور خدا سے دوستی ہوگا۔ حیرت انگیز۔ دوستو، آپ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کہانی میں آپ کے لیے آج کی خوشخبری موجود ہے۔ شاید آپ بھی اپنے آپ کو الگ تھلگ اور اکیلا اپنے گناہوں کی وجہ سے اچھوت محسوس کرتے ہوں۔ شاید آپ بھی یہی سوچتے ہوں کہ خدا آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ آپ بہت ہی دور نکل چکے ہیں اور اکثر گناہ کرتے رہتے ہیں۔ شاید آپ بھی اس کنویں پر آئی عورت کی مانند ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ آسمان کی ہمیشہ کی زندگی کی امید اور خدا کے ساتھ دوستی کی امید نہیں کر سکتے۔ دوستو، اگر آج آپ ایسے ہیں تو یسوع مسیح کا آج کا یہ کلام جو اس نے کنویں پر عورت سے کیا، یہ کلام آج آپ کے لیے بھی ہے۔ مگر جو کوئی اس پانی سے پیے گا جو میں اسے دوں گا، وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ جو پانی خداوند یسوع مسیح آج آپ کو دے رہا ہے وہ خدا کا پاک روح ہے، اور وہ آپ کو گناہوں کی معافی دینا چاہتا ہے۔ وہ معافی جو صرف اور صرف یسوع ہی دے سکتا ہے، کیونکہ صرف اسی نے اپنے خون کو آپ کے لیے بہایا ہے، جو اس نے 2000 سال پہلے ہی بے گناہی کی حالت میں صلیب پر قربان کر دیا تھا۔ اس کی اس معصوم قربانی نے آپ کے لیے آج کے دن آسمان کی امید کا دروازہ کھول دیا ہے۔ آپ سب کو سلام۔ آج کے معجزاتی لمحے میں خوش آمدید۔ میں آج آپ کے ساتھ معجزے کو شیئر کرنے کے لیے بہت ہی پرجوش ہوں، جو ہماری ایک میٹنگ میں ہوا۔ ہمیں بہت سی جگہوں پر خوشخبری پھیلانے اور بہت سے معجزات دکھانے کا اعزاز حاصل ہے۔
ایک چیز جو آپ کو یسوع کے متعلق پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ صرف ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ ہمارے بدنوں کو شفا دینے بھی آیا، اور وہ آپ کو بھی شفا بخشے گا۔ میں آپ کو کہانی سنانا چاہتا ہوں جس سے میرا ایمان ہے کہ آپ کا ایمان پختہ ہوگا اور جس سے آپ معجزے کو حاصل کر سکیں گے۔ 3 سال پہلے میں ایشیا میں ایک بہت بڑی کنونشن میں منادی کر رہا تھا۔ ہزاروں لوگ وہاں جمع تھے اور لوگوں کے ہجوم کے بیچ میں ایک آدمی تھا۔ اس شخص کو کئی سالوں سے بازو کے نیچے کینسر کا غدود تھا۔ اس آدمی نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، وہ ڈاکٹروں کے پاس گیا، اس نے تمام دوائیوں کو بھی آزما لیا اور کچھ کام نہ آیا۔ وہ ایک بہت ہی بڑا غدود تھا جو کہ 12 سینٹی میٹر کا تھا۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی دوائی اس قابل نہ تھے کہ اس کا علاج کر پاتے۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ مر نہ جائے اسے پوری زندگی اس غدود کے ساتھ جینا پڑے گا۔ لیکن وہ اس رات اس کنونشن میں آیا۔ وہ مسیح نہیں تھا، وہ یسوع پر ایمان نہیں رکھتا تھا، وہ کسی دوسرے مذہب سے تھا۔ جب وہ کنونشن میں آیا تو اس نے مجھ سے یسوع کے متعلق سنا، اور اس نے سنا کہ کیسے یسوع زمین پر دنیا کے گناہوں کو مٹانے اور ہمارے بدنوں کو شفا دینے کو آیا۔ اس آدمی نے یسوع پر ایمان رکھا اور پھر کچھ زبردست کام ہوا۔ اس نے بتایا کہ جیسے میں اسٹیج پر دعا کر رہا تھا تب اس نے اپنے بازو کے نیچے غدود پر اپنا ہاتھ رکھا، اور جیسے ہم دعا کر رہے تھے اس کو معلوم ہوا کہ غدود اس کے ہاتھ کے نیچے سے غائب ہو چکا ہے۔ وہ بہت ہی حیران، دنگ اور پرجوش ہو گیا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ وہ اس رات اسٹیج کی جانب بھاگا، اور جیسے ہی میں نے اسے بتانے کی اجازت دی تو وہ چاہتا تھا کہ سب لوگوں کو اس کے متعلق بتائے کہ یسوع نے اس کے لیے کیا کیا۔ وہ اٹھا اور بڑی خوشی سے مائک کو تھاما اور لوگوں کو بتانے لگ گیا کہ کس طرح اس رات یسوع نے اس کے غدود کو بالکل مٹا ڈالا۔ دوسری چیز جو اس کہانی کے متعلق دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اسٹیج پر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پیلے رنگ کا کارڈ تھا۔ شاید اس کارڈ کی اہمیت آپ نہ سمجھ پائیں، لیکن مجھے اس کی قدر ہے کیونکہ وہ کارڈ نجات کو تسلیم کرنے کے لیے تھا۔ وہ آدمی اس رات کنونشن پر آیا تو اس نے نہ صرف بدنی معجزہ بلکہ روحانی معجزے کو بھی پایا۔ وہ پیلا کارڈ جو وہ تھامے ہوئے تھا یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس نے یسوع کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ تسلیم کر لیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو تجربہ اور فیصلہ ایشیا کے اس آدمی نے کیا آج آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ اس کلام کو سن رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی روح یسوع سے پیار کرنے اور اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوئی ہوگی، جس طرح اس رات اس آدمی کی روح تیار ہوئی۔ وہ دونوں چیزوں کا تجربہ کر چکا تھا، ایک اپنی روح کی معافی اور دوسرا اپنے جسم کی شفا۔ اور اب وہی یسوع جس نے اس کی زندگی میں معجزہ کیا وہ آپ کی زندگی میں بھی کر سکتا ہے۔ اور آج میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، چاہے آپ نے کوئی بھی گناہ کیا ہو یا چاہے آپ کی کوئی بھی بیماری یا تکلیف ہو، یسوع آپ کو معاف کرنے اور شفا دینے میں قادر ہے۔ اور دوستو، یہی آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ پہلی بات تو کنویں پر کھڑی عورت کو یہی سمجھ نہ آیا کہ یسوع سے خوشخبری کی پیشکش سن کر کس طرح پیش آئے، اور شاید آپ کو بھی اس وقت معلوم نہ ہو کہ خوشخبری کی پیشکش کے ساتھ کس طرح پیش آیا جائے۔ یہ عورت ہر بار بات کو کسی اور جانب لے جانے کی کوشش کرتی، بجائے اس کے کہ وہ کلام کی باتیں کرتی یا کچھ اور اچھی باتیں کرتی، اور ہر بار وہ کسی غلط سمت کی جانب چلی جاتی۔ خداوند یسوع مسیح پھر سے اس کی روح کی نجات کی بات پر واپس لے آتا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس عورت کی نجات تک نوبت پہنچے۔ اور اس وقت جب آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ بھی شاید اس عورت کی مانند کرتے ہوں جو میں اس وقت اور اس گھڑی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اسے آپ کو ذاتی طور پر لینے کی ضرورت ہے، اور شاید یہ آپ کے دل میں گھر نہ کرے، اور شاید آپ اسے دیکھنا بند کر دیں۔ نہیں،
دیکھنا بند مت کریں۔ ایسی بے چینی جو آپ کو اپنے اندر محسوس ہو رہی ہے وہ ایک روحانی جنگ ہے۔ آپ کے اندر آپ کی روح کے لیے ایک روحانی جنگ چل رہی ہے۔ یہ خدا اور شیطان کے درمیان کی جنگ ہے، پاکیزگی اور گناہ کی جنگ، فردوس اور جہنم کے درمیان کی جنگ۔ دوستو، آج خدا کا انتخاب کریں۔ شیطان نے بہت عرصہ سے آپ کو گناہ کی قید میں رکھا ہوا تھا اور وہ جنگ لڑے بغیر آپ کو جانے نہ دے گا۔ یہ آپ کے اندر کی جد و جہد ہے جو آپ اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں۔ کنویں پر آئی ہوئی عورت بھی اسی طرح محسوس کر رہی تھی جب وہ یسوع کا کلام سن رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ سالوں پہلے میں نے بھی ایسا ہی محسوس کیا تھا جب یسوع مسیح میری روح کو بچا رہا تھا۔ دوستو، میں جانتا ہوں کہ اس وقت آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ خدا کا انتخاب کریں۔ آپ گناہ کی زندگی کو آزما چکے ہیں اور جو کچھ آپ کو ملا اس میں صرف الگ تھلگ رہنا اور دل کا ٹوٹنا تھا۔ گناہ نے شاید آپ کو کچھ وقت کے لیے بڑا اچھا وقت دکھایا ہو، لیکن بعد میں آپ کو اور زیادہ پچھتاوا اور پریشانی جس کا سامنا پہلے کبھی نہ ہوا ہو۔ آپ نے دوسرے مذاہب کا بھی تجربہ کیا ہوگا اور یسوع کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کی پرستش بھی کی ہوگی، اور شاید آپ نے اپنے ہدیے اور قربانیاں بھی چڑھائی ہوں گی، آپ نے زیارتیں بھی کی ہوں گی، لیکن اندرونی طور پر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس سچی معافی نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے پاس آسمان کے خدا کی سچی دوستی اور نہ ہی اس کے ساتھ ایک اچھا رشتہ ہے۔ دوستو، آج میرے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ یسوع مسیح آج یہاں پر آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے موجود ہے۔ وہ یہاں پہ موجود ہے تاکہ آپ کو معاف فرمائے اور خدا کے ساتھ آپ کی صلح کرائے۔ وہ یہاں پر آپ کو اپنی قوت دینے کے لیے موجود ہے، وہ قوت جو کہ روح القدس کی ہے، جس سے آپ گناہ کو اپنی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ کہہ سکیں اور اسے اپنی زندگی کے حصہ سے دور کر سکیں گے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ گناہ میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ عورت گناہ کی گرفت میں تھی۔ شاید آپ بھی کسی ایسے ہی گناہ یا کسی اور طرح کے گناہ کی گرفت میں ہوں گے۔ شاید آپ یسوع کی بجائے کسی اور خدا کی پرستش کر رہے ہوں۔ یہ بت پرستی کا گناہ کہلاتا ہے۔ شاید آپ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوں گے، اور شاید آپ دل میں اپنے سے دوسرے لوگوں سے نفرت کرتے ہوں گے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ یہ ان کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ شاید آپ نے اپنے شریک حیات سے ہٹ کر کسی اور کے لیے خواہش کی ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا کا کلام فرماتا ہے، یسوع نے اپنے منہ سے فرمایا کہ یہاں تک کہ تو نے اس کے متعلق ایسی سوچ ہی رکھی تو تو اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ چاہے آپ نے اپنی زندگی میں کوئی چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ چرائی ہو، تو بائبل کہتی ہے کہ یہ بھی گناہ ہے۔ شاید آپ نے چھوٹے یا بڑے جھوٹ بولے ہوں، چاہے وہ جیسے بھی ہوں، بائبل فرماتی ہے کہ یہ بھی گناہ ہے۔ شاید کسی اور چیز کو حاصل کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ کوشش کی ہو، اور شاید آپ نے اسے اپنی ملکیت بنانا چاہا ہو۔ خیر، اس کے متعلق بھی بائبل کہتی ہے کہ کسی اور کی چیز کا لالچ کرنا بھی گناہ ہے۔ میں آج آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بھی اپنی زندگی میں بے شمار گناہ کیے تھے۔ میں یہاں پر اپنے آپ کو راست باز ثابت کرنے کو نہیں کھڑا ہوا۔ میں اس وجہ سے راست باز ہوں کہ یسوع نے میرے گناہوں کو مجھ سے اس طرح دور کیا
जैसे पूरब पश्चिम से दूर है। उसने मेरे गुनाहों को लेकर मुझे रास्तबाज बना डाला। मेरे दोस्तों, आज यही खुशखबरी आपके लिए है। कुएं पर आई हुई औरत ने उस पेशकश को कबूल किया जो यस्सु ने उस दिन उसे दी। आपको आज ये सुनने की जरूरत है, गुनाह की उस कैद से निकलने का रास्ता मौजूद है जिसमें आप कैद हैं। कुएं पर आई औरत ने उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया था और आप भी उसे ढूंढ सकते हैं। वही खुदा यीशु मसीह आज आपको भी पेशकश कर रहा है। उस औरत ने हमेशा हमेशा के लिए गुनाह को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया और एक नई जिंदगी में दाखिल हो गई, जिसमें मुआफी, पाकीज़गी और हमेशा की जिंदगी शामिल है। इस सच्ची कहानी का इख्तिताम बहुत ही ज्यादा सादा और हैरत अंगेज है। न सिर्फ उस औरत के गुनाह माफ हुए, बल्कि वो यस्सु के वसीला बच भी गई। खुदा का कलाम फरमाता है कि वो औरत उसी घड़ी वापस अपने शहर को चली गई और वो हर एक को यस्सु के मुतालिक बताना शुरू हो गई कि कैसे उसने उसकी जिंदगी बदल डाली। और सबको यस्सु के बारे में बताने का नतीजा क्या निकला? एक बार फिर खुदा का कलाम फरमाता है कि उसके इलाके के बहुत से लोग यस्सु पर ईमान ले आए। क्यों? क्योंकि औरत ने गवाही दी थी। गुनाहगार अब लोगों को यस्सु के पास ले जाने में रहनुमाई करने लगी। उसने उस मुआफी को हासिल कर लिया जो सिर्फ और सिर्फ यस्सु ही दे सकता था, और इसके साथ ही उसने आसमान की उम्मीद को भी हासिल कर लिया। क्या आज आप यस्सु को यही कुछ करने की इजाजत देंगे? वाह, आज का खुदा का कलाम कितना जबरदस्त था कि किस तरह यीशु लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। आप जानते हैं कि अगर आज आपने इस कलाम को सुना है तो मेरा ईमान है कि खुदा ने आपसे कलाम किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ मौजूद हैं। शायद आप अपने हालात को देखते हो, जिन हालात में वो औरत थी। हम बड़ी शिद्दत से यीशु की जरूरत महसूस करते हो। हम में से हर एक को यीशु की जरूरत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस तरह की जिंदगी गुजारी। अगर अच्छी जिंदगी गुजारी है तो मैं ये बात गारंटी से कहता हूँ, क्योंकि बाइबल फरमाती है कि हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। हमारे अमाल से ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं कि हमारे गुनाह धुल सकें। हम खुद गुनाहों से छुटकारा नहीं पा सकते। हम सिर्फ यीशु के खून के वसीला से, जो उसने 2000 साल पहले बहाया, उससे हम अपने गुनाहों से छुटकारा पा सकते हैं। यीशु ने उस सजा को गले लगाया जिसके हम हकदार थे। यीशु हमारी जगह खड़ा हुआ। वो सलीब पर मुआ जहां हमें कुर्बान होना था। और आज आपके पास मौका है कि जो काम यीशु ने किया उसका फल आपकी जिंदगी में लगे। देखें, अगर आप चाहते हैं कि यीशु आपके गुनाहों को धो डाले जो आपको खुदा से दूर ले गए थे और आपको खुदा के साथ रिश्ता जोड़ने में खलल का बाइस बन रहे थे, तो आपको बस ये करना है कि उसे कहना है, मेरी जिंदगी में ऐसा कर। बाइबल फरमाती है कि जो खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। कुछ लोग या चंद लोग नहीं, बल्कि हर एक निजात पाएगा। अगर आप इसे देख रहे हैं और आप अपने गुनाह माफ कराना चाहते हैं, तो मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि आप खुदा के कलाम को लें और उसका नाम लें और यीशु से कहें कि वो आपका खुदावंद बने और उसे इजाजत दे कि वो आपको बचाए। इस वक्त मैं दुआ करने को हूं, और जैसे ही मैं दुआ करता हूं तो आप इस दुआ को मेरे पीछे दोहराएं। आप अपने बेडरूम या लिविंग रूम या कहीं भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप बस इस दुआ को मेरे पीछे दोहराएं। और जैसे ही आप ये करते हैं तो कुछ जबरदस्त काम आपकी जिंदगी में होगा। आप तारीकी की बादशाही से निकलकर आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। आपके गुनाह खुदा की रास्तबाजी से बदल जाएंगे और अब खुदा आपकी जानिब देख रहा है। वो नहीं चाहता कि आप गुनाह में जिंदगी गुजारें। खुदा अपनी रास्तबाजी को यीशु में देखता है। ये बहुत ही जबरदस्त फैसला है जो आपने पहले कभी नहीं लिया होगा। अगर अभी आप यीशु मसीह को अपना खुदावंद बनाना चाहते हैं तो मैं आपको दावत देता हूं कि इस दुआ को मेरे पीछे दोहराएं। प्यारे खुदावंद यीशु, मैं इकरार करता हूं कि मैं गुनाहगार हूं और मुझे तेरी माफ़ी की ज़रूरत है। मैं ईमान रखता हूं
کہ تو میرے لیے صلیب پر موا، اور میرا ایمان ہے تو پھر سے جی اٹھے گا۔ تو زندہ خدا ہے۔ سو اس وقت میں چاہتا ہوں مجھے معاف فرما، میرے گناہوں کو دھو ڈال۔ میں دوسرے خداؤں سے اپنا منہ پھیرتا ہوں اور میں صرف تیری ہی پرستش کروں گا۔ میری مدد کر اور میں پوری عمر تیری پیروی کر سکوں۔ یسوع تیرا شکر ہو، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ آمین۔ آپ کو مبارک ہو۔ اگر آپ سب نے ہمارے ساتھ مل کر اس وقت یہ دعا پہلی بار کی ہے تو بائبل فرماتی ہے کہ اب تم نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہو۔ اب آپ پرانے نہیں بلکہ آپ ایک نیا مخلوق بن گئے ہیں۔ نیا مخلوق ہونے کی وجہ سے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اب بہت ضروری ہے کہ دوسرے مسیحی پیروکار آپ کی زندگی میں شامل ہوں اور آپ ہر روز یسوع کی قربت میں آگے بڑھ سکیں، اور یہی وہ آپ سے چاہتا ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ نئے رشتے کا آغاز کیا ہے۔ یسوع آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے کہ آپ ہر روز اس کی قربت میں بڑھیں، اور اس میں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ تمام لوگ اس وقت اپنی ٹی وی اسکرین پر نمبرز اور ای میل ایڈریسز دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ کے شہر میں رہتے ہیں اور آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس کی قربت میں آگے بڑھ سکیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے نزدیک رہتے ہیں۔ سو اپنے فون اٹھائیے یا اپنے کمپیوٹر یا ڈیوائس کے ذریعے ابھی اسی وقت ان نمبروں کو اور ای میل ایڈریسز کو لکھ لیں، اور ان لوگوں سے اسی وقت رابطہ کریں، انہیں ای میل کریں یا انہیں فون کریں یا انہیں میسج کریں، اور انہیں بتائیں کہ آپ نے یسوع کے ساتھ اب عہد باندھ لیا ہے، اور اب آپ کو اس کی نزدیکی کو حاصل کرنے کے لیے ان کی ضرورت ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ آپ سب مدد حاصل کریں، کیونکہ اسے خود سے کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، اور یسوع ایسا بالکل نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے دوسرے پیروکار آئیں اور آپ کا ہاتھ تھامیں اور اس سفر میں آپ کی مدد کریں۔ آج ہمارے ساتھ آپ کا وقت گزارنے کا بہت بہت شکریہ۔ آج جیسا کہ آپ نے یسوع کے متعلق سنا اور اس کی معافی اور نجات کے متعلق سنا، میں جانتا ہوں کہ آپ نے اسے سنا جو خدا نے آپ کے دلوں میں ڈالا، اور جو کہ آپ کے لیے خوشخبری بن گیا۔ Shine Star, be the light.